Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے اللہ رب العزت تخلیق شروع سے کرتا ہے، پھر وہ اس کو دہرائے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ملک میں چل پھر کر دیکھو کہ کیسے اللہ رب العزت نے ابتدا تخلیق کی، پھر اللہ رب العزت بعد میں بھی دوبارہ پیدا کرے گا۔ یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، اور اسی کے پاس تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، اور تم زمین میں نہ عاجز کر سکتے ہو اور نہ ہی آسمان میں، اور اللہ کو چھوڑ کر نہ تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ مددگار۔ اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، یہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ گزشتہ آیات میں دو جلیل القدر نبیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام تھے، جو ایک لمبی مدت تک اپنی قوم میں رہے، تقریباً 1000 سال ان کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اپنی قوم کو، گھر والوں کو، تمام بت پرستوں کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اور یہ دونوں کے دونوں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور سب من گھڑت باتیں، جھوٹی باتیں وہ ادھر ادھر کی لا کر پیش کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، حقیقت میں وہ تمہارے لیے رزق کے بھی مالک نہیں ہے، لہذا اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، اس کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو، اسی کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ اگر جھٹلا رہے ہو تو پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا، اور رسول کا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔ آگے اللہ رب العزت کی ایک عظیم قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ قدرت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی، اور انسان کی تخلیق کرتا رہتا ہے، اور یہ تخلیق انسان کی ابتدائی اور پیدائشی ہے، یعنی اس تخلیق کے لیے کوئی نمونہ الگ سے نہیں، یا اس کو پہلے کوئی چیز موجود تھی پھر اللہ وجود میں لا رہا ہے، ایسے نہیں، بلکہ عدم سے وجود میں اللہ رب العزت لاتا ہے، اور پہلے مرحلے میں اسے پیدا کرتا ہے، اس کی تخلیق کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے جس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔
اور اللہ رب العزت نے انسان کو اس پر غور کرنے کا بھی حکم دیا کہ ایک تو یہ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر یہ کہ دوبارہ وہ پیدا کرے گا، یعنی زمین میں ملا دے گا، مٹی میں انسان کو ملا دے گا، یہ بالکل سڑ کے گل کے مٹی بن جائے گا، پھر دوبارہ اللہ رب العزت اس کو پیدا کر دے گا۔ یہاں پر دو باتیں گویا کہ ذکر کی گئی، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی اور ابتداءً یعنی شروع سے اس کی تخلیق کی، اور دوسری یہ کہ اس کو زمین میں دوبارہ موت کے بعد لے جائے گا، اور ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ دوبارہ اللہ رب العزت اس کو زندہ کرے گا، یعنی پیدا کرے گا۔ انسان کی تخلیق کا جو ذکر آیا تو قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں زمین سے ایسے پیدا کیا جیسے پودا پیدا ہوتا ہے، جیسے پیڑ پودے پیدا ہوتے ہیں، یعنی زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے، کھیت میں بیج ڈالا جاتا ہے، اس کی سینچائی کی جاتی ہے، اس پہ پانی ڈالا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، پھر وہ زمین سے پنپتا ہے، پھر وہ پودا بڑھتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پودا پک جاتا ہے، پھل دیتا ہے اور اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو پھر سے لوگ اسے کھیت میں ملا دیتے ہیں کہ وہ کھاد اور پاس بن جائے۔ گویا کہ انسان کی تخلیق کا ذکر جو اللہ نے کیا تو یہی کیا وَأَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا جیسے کہ پیڑ پودے پیدا ہوتے ہیں، یعنی زمین سے اس نے تم کو پیدا کیا اور زمین میں تم کو ملا دے گا، اور پھر اسی زمین سے دوبارہ تم کو اٹھائے گا۔ تو یہ جو ذکر کیا گیا اسی لیے کیا گیا کہ انسان تمام کائنات پر بھی غور کرے، اللہ کی تمام مخلوق پر بھی غور کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی ذات پر غور کرے کہ یہ کچھ نہیں تھا، یہ وجود میں اس کا ذکر بھی نہیں تھا، یہ عدم میں تھا، ناپید تھا، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس شخص کا وجود ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی، جب تخلیق فرما دی، عدم سے وجود میں لا دیا، تو فرمایا کہ ذرا تم تمام زمین میں ملک میں چل پھر کر دیکھو کہ کیسے اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کو پیدا کر دیا، مچھلی بھی اس میں ہے، تمام جانور اس میں ہے، تمام پیڑ پودے اس میں ہیں، جمادات نباتات ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، ہر چیز کا معاملہ ایک ہی ہے کہ وہ پیدا ہوتی ہے، چیز بڑھتی ہے، پنپتی ہے، اپنے حد تک پہنچتی ہے، پھر زوال آتا ہے، پھر اس کے بعد چیز ختم ہو جاتی ہے۔ انسان پیدا ہوا کمزور بے بس تھا، دھیرے دھیرے اس کے اندر توانائی آئی، طاقت آئی، قوت آئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ جوانی کی بھرپور طاقت اس کو ملی، پھر دھیرے دھیرے اس پر بڑھاپا طاری ہوا، پھر اس کے قوت اس کی طاقت کمزور ہوتی گئی، پھر ایک وقت آیا کہ وہ بستر اس نے ویسے پکڑ لیا جیسے چھوٹا سا بچہ ننھا سا 1 سال سے پہلے کا جب گود میں ہوتا ہے تو وہ بستر پکڑے ہوئے ہوتا ہے، نہ چل سکتا نہ پھر سکتا ہے، ایسے انسان آخری عمر میں پہنچ جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس کے دل کی دھڑکن بند ہوئی اور وہ مٹی میں مل گیا۔ یہ گویا کہ پورا ذکر کیا گیا، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب انسان کی تخلیق اللہ نے پہلی بار کر دی، پہلی بار کیسے کی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق تو مٹی سے ہو گئی، پھر تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے گندے پانی سے پیدا کیا، مرد اور عورت کے پانی سے اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اب وہ پانی کے اندر اللہ نے ایسی صفت رکھی کہ وہ کھیت میں پہنچنے کے بعد، یعنی ماں کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد اب وہ ایک شکل اختیار کرتا ہے، 40 دن تک وہ اسی شکل میں رہتا ہے جیسے وہ گندا پانی تھا، پھر اس کے بعد وہ تھوڑا سا خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اب وہ شکل تبدیل کر رہا ہے، سفید پانی سے اب وہ خون کا لوتھڑا بنا، اب وہ 40 دن تک خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اب وہ گوشت کا ٹکڑا 40 دن تک تقریباً ویسے ہی رہتا ہے، پھر اس کے بعد
اس میں تھوڑی سی شکل گویا یا یوں کہہ لیجئے کہ اس میں پھر ہڈی بنتی ہے. ابھی یعنی پانی میں تبدیلی دیکھیے کیسے ہو رہی ہے. پانی کو اللہ نے خون کا لوتھڑا بنایا، گوشت کا ٹکڑا بنایا، اور پھر اس گوشت کے اندر اللہ رب العزت نے مضبوط ہڈیاں بنائیں. پھر اس کے بعد اس کی شکل و صورت بنائی گئی. پھر اس کے بعد اس کو ماں کے پیٹ سے باہر ایک انسانی مجسمے، انسانی شکل میں لا کے پیش کر دیا. فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی تخلیق میں، بہت اچھے شکل صورت میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہت اچھی شکل صورت میں ہم نے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. تو اتنی تبدیلیوں کے بعد انسان ذرا غور کرے کہ اگر وہ مٹی میں مل جائے گا تو کیا دوبارہ اس کو پیدا کرنا کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ بالکل مشکل نہیں ہو، تو بہت آسان ہو گیا. انسان اس پر غور کر لے تو معاملہ حل ہو جائے گا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر انسان کو اللہ کے پاس جانا ہے. وہ انسان کے اعمال ہیں. اللہ نے اس کا حکم دے رکھا ہے کہ میری بات مانو گے، میرے دین پر چلو گے، میرے نبی کے احکامات پر عمل کرو گے تو یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور نہیں کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے. اسی کی طرف اشارہ کیا گیا. اللہ جسے چاہتا عذاب دیتا ہے، اور جسے چاہے گا اللہ رب العزت اس پر اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے گا. اگر انسان یہ سوچے کہ اللہ رب العزت کو عاجز کر دے گا، بے بس کر دے گا، تو انسان کے بس میں یہ نہیں. ہم آئے دن دیکھتے ہیں اور ہر ایک چیز ہمارے سامنے ہے. سورج اللہ کے قدرت سے، چاند اللہ کی قدرت سے، ہوائیں اللہ کی قدرت سے، بارش اللہ کی قدرت سے، ہے نا. ساری چیزیں اللہ کی قدرت سے ہیں. کسی انسان کے بس میں یہ ہے کہ وہ ہوا روک دے. کسی انسان کے بس میں ہے کہ سورج کا چلنا یا اس کی تمازت اور اس کی دھوپ، اس کی تپش وہ روک دے. کسی انسان کے بس میں ہے کہ رات اور دن کا آنا جانا یہ جو اسے ختم کر دے. نہیں نا. انسان نہایت بے بس ہے. انسان، یہ تو بہت بڑی چیز ہوئی. انسان اپنی عمر کو نہیں روک سکتا ہے. اس کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو روزانہ اس کے اندر کمی بیشی ہو رہی ہے، اسے وہ نہیں روک سکتا ہے. کیوں؟ انسان پیدا ہوا کمزور تھا، دھیرے دھیرے طاقت بڑھ رہی ہے. اللہ پیدا کر رہا ہے. ایک وقت آتا ہے خوب طاقتور ہوتا ہے، پھر کمزور ہوتا ہے. یہ دھیرے دھیرے ہوتا ہے. یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. حالانکہ مقوی غذا انسان کے پاس موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس طاقت کو جو ختم ہو رہی ہے روک نہیں سکتا ہے. تو معلوم ہے کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس کی قدرت پر کوئی قادر ہو نہیں سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو نہ زمین میں بے بس کر سکتے ہو نہ آسمان میں. یعنی انسان زمین میں بھی اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا اور آسمان میں بھی اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا. ایک تو یہ مفہوم. دوسرے یہ کہ زمین کے اعتبار سے اللہ نے مثالیں دے دی کہ تم بے بس کر ہی نہیں سکتے ہو. آخرت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے یا آسمان کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، اللہ رب العزت نے آسمان میں فرشتوں کو پیدا کیا. کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ فرشتے کو روک سکے. اگر اللہ نے عذاب کے لیے فرشتے کو بھیج دیا، کسی کے پاس طاقت نہیں کہ وہ فرشتوں کو روک سکے. سمندر پہ جو فرشتہ متعین ہے پانی پر، اگر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ کسی کی طاقت نہیں کہ اسے روک دے. اللہ رب العزت نے ہواؤں کو اور کیا بولتے ہیں کہ بادلوں کو مسخر کیا، فرشتوں کو حکم دیا ہے، اور کسی کی طاقت نہیں کہ فرشتہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق کوئی چیز لے آئے تو اس کو انسان روک سکے. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر تو تمام مخلوق کی روح نکال لے، قبض کر لے. تو کسی انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. تمام ٹیکنالوجی، تمام آلات کے موجود ہونے اور پائے جانے کے باوجود بھی اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی کی روح کھنچتی ہوئی کو پھر سے روک لے اور تھام لے اور اس کو زندگی دے دے. سارے آلات بیکار، ساری طاقتیں بیکار، ساری قوتیں بیکار، ساری سوچیں تدبیریں بیکار، ساری غذائیں بیکار، ساری دوائیں بیکار، ساری چیزیں بیکار ہیں. اللہ نے فرمایا نہ تم زمین میں بے بس کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں. نہ زمین میں اللہ کو بے بس کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں اللہ نے جن کو پیدا کیا یعنی فرشتوں کو، ان کو بھی تم بے بس نہیں کر سکتے ہو. تمہارا اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور حمایتی اور مددگار نہیں ہے. ہاں، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ میری رحمت سے مایوس ہیں. اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ان پر آخرت میں رحم فرمائے گا نہیں، بلکہ ان کو عذاب دے گا.
اور اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ہاں جو ایمان والے ہیں وہ دیر بدیر یا اللہ کے کرم سے وہ جنت میں ضرور جائیں گے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماننے والوں میں اور سچے تابع داروں میں بنا دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے، اور ان لوگوں میں بنا دے جن پر اللہ رب العزت کا دنیا میں بھی کرم اور رحم ہے، اور آخرت میں بھی اس کا کرم اور رحم ان پر ہوگا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔